نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ایک بکری ذبح کی۔ جب اس کا گوشت تقسیم ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کیا باقی رہ گیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ سوائے شانے کے اور کچھ باقی نہیں رہا، یعنی اس کا سب گوشت تقسیم کر دیا گیا ہے، صرف شانہ باقی رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاوہ شانے کے اور سب باقی ہے۔ اس حدیث شریف میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ترمذی میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے ایک بکری ذبح فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق پوچھا کہ آیا سارا جو گوشت ہے بکری کا وہ تقسیم ہو چکا ہے یا نہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ شانے کے سوا سب کچھ تقسیم کر دیا ہے، یعنی صرف شانہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ شانہ جو ہے اس کے علاوہ سب کچھ باقی ہے، یعنی یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں جو دنیا میں رہ جائیں گی وہ فانی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جائے گا، اصل میں وہی چیزیں باقی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو چیز ذبح کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر جو صدقہ دیا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر انسان کو بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ وہ چیز جو تم نے تقسیم کر دی ہے وہ حالانکہ اصل میں وہی چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس باقی ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ محفوظ ہے۔ لہٰذا جتنا بھی ایک انسان صدقہ کرے گا، جتنا بھی ایک خاتون یا ایک مرد اللہ کی راہ میں وہ صدقہ و خیرات سے کام لے گا یا لے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو محفوظ کریں گے، چاہے وہ ذکر اللہ ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ خیرات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال ہم سے سرزد فرمائے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔